الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ سے قرآن حکیم کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور قرآن حکیم کو مضامین کے اعتبار سے جو 7 ابواب یا گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں پہلے گروپ کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن حکیم کو بغرض تفہیم، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے 7 ابواب یا صورتوں کے 7 گروپ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہر گروپ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر گروپ یا ہر باب کی ابتدا ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا باب جس کے ہم مطالعے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ 5 صورتوں پر مشتمل باب ہے، جس میں پہلی صورت مکی ہے سورہ فاتحہ اور 4 صورتیں مسلسل مدنی صورت ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ اس باب کا موضوع یہ ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل پر اتمام حجت اور موجودہ امت مسلمہ یعنی بنی اسماعیل کی تاسیس، اس کے لیے تزکیہ و تطہیر کے احکامات اور آخری عہد و پیمان کا بیان۔ یہ وہ موضوع ہے جو کہ اس باب میں زیر بحث آئیں گے، یعنی اس موضوع یا اس عنوان کو ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل پر اتمام حجت اور موجودہ امت مسلمہ یعنی بنی اسماعیل کی تاسیس، اس کے لیے تزکیہ و تطہیر کے احکامات اور آخری عہد و پیمان کا بیان۔ اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہیں خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص دوست ہیں۔ انہیں ابو الانبیاء کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ قرآن حکیم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو لاتعداد امتحانات سے گزارا، لاتعداد امتحانات میں مبتلا کیا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں یوں بیان ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بعض کلمات سے، بعض باتوں سے آزمایا تو وہ ان امتحانات میں پورے اترے۔ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ لہذا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ انہی کی اولاد میں، انہی کی ذریت میں جاری فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر مبعوث نہیں ہوا، یعنی شہادت علی الناس کی وہ ذمہ داری جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صرف انبیاء اور رسولوں پر ہی عائد ہوتی تھی، اب بحیثیت مجموعی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس امت کی اب یہ ذمہ داری ہوگی، اس گروہ کی ذمہ داری ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کہ وہ شہادت علی الناس کے فریضے کو سر انجام دیں گے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی پہلی شاخ کا انتخاب کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کنعان یعنی فلسطین کے علاقے میں آباد کیا،
اور قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کے لیے ارض مقدس قرار پایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مکہ کے سرزمین میں آباد کیا، اور یہ ان کے لیے ارض مقدس قرار پایا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کا، یعنی اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ۔ تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو نسل پروان چڑھی ہے وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا اس مقصد کے لیے، اور تمام انبیاء انہی کے نسل میں پے در پے وارث ہوئے، یعنی یک کے بعد دیگرے انہی کے نسل میں انبیاء آتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہدایات، پیغام اور وحی کو لے کر وہ دنیا تک پہنچاتے رہے۔ لیکن قرآن حکیم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بحیثیت مجموعی انہوں نے اپنے ان ذمہ داریوں کا حق ادا نہیں کیا، اور انبیاء اور رسول کا انکار بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے قتل کے بھی درپے ہو گئے۔ لہذا اس گروپ کی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے ان سے خطاب کر کے، یا یوں کہیں کہ ایک حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے ان کو وہ احسانات یاد دلائے ہیں کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 میں یہ الفاظ وارد ہوتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل ان نعمتوں کی مسلسل ناشکری کرتے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو بحیثیت امت مسلمہ معزول کر دیا، اور اس معزول کرنے کا بھی حکم انہی صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا، اسی گروپ کی صورتوں میں، اسی باب میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اس بنی اسرائیل کی نسل میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آخری نبی بھیجے، جو آخری رسول بھیجا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا بحیثیت مجموعی، اور ان کے قتل کے بھی درپے ہوئے، یعنی اپنے بس پڑتے تو انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا ہی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ کو ختم کر دیا، وہ ان کے لیے آخری اتمام حجت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث ہوئے وہ بنی اسماعیل کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اس بات کو بیان کیا کہ تمہاری ان کرتوتوں کے بسبب اب ہم تم کو معزول کر رہے ہیں، اور ایک نئی امت مسلمہ وجود میں آ چکی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لے کر آ گئی۔ لہذا اب تمہاری خیریت اسی میں ہے، اور تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم اب ان پر ایمان لے کر آؤ، اور ان کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کو قبول کر لو۔ لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے تک ان صورتوں میں بیان ہوا۔ اس کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ایک نئی امت پروان چڑھ رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شریعت کے احکامات دیے، ان کو تزکیہ و تطہیر کے احکامات دیے، ان کو اپنے دین سے نوازا، اور شریعت کے گویا کے آخری احکامات جو بھی دیے گئے ہیں تقریباً وہ اسی گروپ میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ لہذا اسی میں وہ آیت بھی آتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ تو یہ دو موضوعات ہیں کہ جو کہ ہمیں اس گروپ کی صورتوں میں پے در پے ملیں گے، ایک خطاب بنی اسرائیل کی جانب اور ان پر اتمام حجت، اور دوسرے خطاب موجودہ امت مسلمہ مسلمانوں کی جانب، اور ان کو شریعت کے احکامات، ان کو تزکیہ اور تطہیر کا بیان، اور بالآخر پھر ان سے آخری عہد پیما یعنی آخری میثاق جو لیا گیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صورتوں میں کیا ہے۔ اب آئیے کہ ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا۔
بلکہ اس سے پہلے آیت بسم اللہ، اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے تعوذ، جو کہ ہم قرآن حکیم شروع کرنے سے پہلے ضرور اس کو پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن حکیم میں تو وارد نہیں ہوئے، لیکن اس کا حکم سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ملتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ لہذا پھر اس حکم کی تائید میں ہم جب بھی قرآن پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو یہ تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی شیطان مردود سے، وہ شیطان جو کہ دھتکارا ہوا ہے، راندہ درگاہ بن گیا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ اس ہدایت کے راستے سے ہمیں بھٹکانا دے۔ تو اس وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں ہمارے یہاں یہ رواج پا گیا کہ ہم ضرور تعوذ کرتے ہیں، یعنی یہ آیات یہ جملہ ہم ضرور پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آئیے تسمیہ کی جانب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ قرآن حکیم کی ہر سورت سے پہلے یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے سوائے سورہ توبہ کے، یہ یقیناً قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ہے، یہ قرآن حکیم کے درمیان بھی وارد ہوئی ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تو اس نے اپنے اس خط کو اپنے درباریوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور یوں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، یہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز کچھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان ہے اور بہت رحیم ہے۔ تو یہ ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر سورت کے شروع میں لکھا، لیکن کیا یہ ہر سورت کا حصہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، یعنی ہر سورت میں اس کو شامل نہیں کیا گیا بشمول سورہ فاتحہ کے، لیکن ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جس کی وجہ سے قرآن حکیم میں یہ ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھا جاتا ہے، اور ہم ہر سورت کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یا یوں کہیں کہ رحمان اور رحیم اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور کیا جائے تو یہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے بلکہ ایک جملہ ناقصہ ہے، اسی لیے اس سے پہلے ایک فعل کو محذوف مانا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں رحمان اور رحیم اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یعنی یہ فعل کہ میں شروع کرتا ہوں یہ عام طور پر محذوف مانا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک، بعض مفسرین کرام کے نزدیک اس سے پہلے یہ فعل محذوف ہے کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ کر سناؤ، یہ بہت رحمان ہے اور بہت رحیم۔ یہ رحمان اور رحیم اصل میں کیا ہے، یہ ابھی ہم سورہ فاتحہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بالکل ابتدا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہے وہ رحمان اور رحیمی کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اب آئیے کہ ہم سورہ فاتحہ کے مطالعے کا آغاز کریں۔ سورہ فاتحہ جو کہ 6 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ایک سیدھی راہ کی ہدایت کی دعا ہے، جو اس دور میں ہر سلیم الفطرت انسان کے دل کی آواز تھی۔ یعنی ایک سلیم الفطرت انسان جب ہدایت حاصل کرنا چاہتا تھا اور ہدایت کے لیے ان لوگوں کی طرف نگاہ کرتا تھا کہ جو کہ اہل کتاب کہلاتے تھے، جو کہ دین کے اصل کسٹوڈین تھے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تورات اور انجیل سے نوازا تھا، یعنی یہود و نصارہ، تو انہوں نے دین کا چہرہ اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ کوئی معقول انسان اس کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا ہر سلیم الفطرت انسان یا ہر معقول انسان اب اس بات کی تمنا کرتا تھا کہ اے رب ہمارے، تو ہی ہمیں ہدایت سے نواز دے، تو ہی ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ لہذا ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے کپڑے پکڑ پکڑ کر رویا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے نبوت سے پہلے کہ اے رب ہمارے، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیسے تیری بندگی کی جائے، کیسے تیری عبادت کی جائے۔
تو ہر سلیم الفطرت انسان کی دل کی تمنا، ہر سلیم الفطرت انسان کی دل کی آواز در حقیقت یہ ہے اس صورت کا موضوع۔ لہذا یوں کہا جائے کہ تورات اور انجیل کے بعد ایک نئی ہدایت کی دعا، یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔